نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دین کی فہم اور دین کی سمجھ یہ بڑی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. آدمی اگر دین کی بات صحیح طور پر سمجھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی فہم عطا فرما دیں تو وہ دین کی حقیقت اور روح کو پالے گا. اور خدا نہ کرے اگر کہا کچھ جائے سمجھے کچھ، تو نہ صرف یہ کہ وہ دین کی حقیقت کو نہیں پاتا بلکہ وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. بعض لوگوں کی فہم ایسی ہی ہوتی ہے کہ اگر کسی بات کو کہا جائے، بتایا جائے، وہ اس کو بالکل منفی سمجھتے ہیں. مثلا اگر ان سے کہا جائے کہ فلاں موقع پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی بالکلیہ منع نہیں ہے، لیکن فلاں وقت پر کرو، فلاں وقت پر نہ کرو، ضرورت کو دیکھ لو، دین کے تقاضے کو دیکھ لو، جو تقاضا سب سے قوی ہو وقت کے تقاضے کو دیکھو، اور جو تقاضا سب سے قوی ہو اس کے مطابق عمل کرو. تو بعض اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ بات ہی ناجائز، تو مطلب الٹی بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا. کام وہ بھی کرنے والا ہی ہوتا ہے، لیکن کس وقت کرنا ہے کس وقت نہیں کرنا، صرف اتنی سی بات ہوتی ہے. اور یہ جو شیخ کی ضرورت بیان کی جاتی ہے کہ بھئی کسی نہ کسی اللہ والے سے رابطہ رکھیں، تعلق قائم کریں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بعض باتیں ایسی پیچیدہ ہوتی ہیں اور اتنی باریک ہوتی ہیں کہ وہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں. اسی لیے جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے پھر وہ یہ بتائیں گے کہ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ اپنا رابطہ، اپنا تعلق کسی ایسے عالم دین سے، کسی ایسے شخص سے جو اللہ والا ہو، اس سے تعلق قائم کریں تاکہ دین کی صحیح بات سمجھ میں آ جائے. جمعے میں نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ جو بات بھی ہم کریں، جو کام بھی کریں، یہ سمجھ کر کریں کہ بھئی اس کا تقاضا ہے دین میں. یعنی دین اتباع کا نام ہے، اپنی خواہش، اپنا شوق، اپنی طبیعت پر چلنے کا نام دین نہیں ہے. مثلا ایک شخص کا دل چاہ رہا ہے کہ میں روزانہ میں ایک پارہ تلاوت کروں، فلاں وقت کروں، ذکر و اذکار کیا کروں، فلاں وقت اتنے نوافل ادا کروں، اور یہ معمول ہے کہ میں اتنی تسبیحات پڑھوں. اتفاق سے اس کی بیوی اب بیمار ہو جاتی ہے. اب بیچارہ وہ بار بار ڈاکٹروں کے چکر لگا رہا ہے، اور کسی وقت آنا جانا ہوتا ہے تو لازم بات ہے کہ یہ معمولات چھوٹ جاتے ہیں. تو بعض لوگ اس پر بڑے وہ ہوتے ہیں کہ ابھی میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا لیکن اب یہ ہو گیا، یہ ایک مصیبت گلے پڑ گئی ہے، اس قسم کی چیزیں سوچتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالی نے اس بیوی سے متعلق تقاضا رکھا ہے کہ تم اس کی تیمارداری کرو، اس کو صحیح طریقے پر اس کا علاج کراؤ. اگر اس وقت کا معمول تمہارا چھوٹ بھی رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں.
پارا اگر رہ گیا یا ذکر رہ گیا یا کچھ اور نفلی عبادتوں میں سے کوئی چیز رہ گئی تو اس پر انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہے جب ہم ایک دوسرے کام میں مشغول ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی تیمارداری کی جائے، اس کی جو ہے وہ دوادارو کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، یہ وقت ہی ہے۔ اب ایسے وقت میں اگر آدمی اس کی خدمت تو چھوڑ دے اور نفلوں میں مشغول ہو جائے یا کہے جی میں نے تو ایک پارا پڑھنے کے بعد ہی جاؤں گا چاہے بیوی بچے یا مرے، تو یہ بے دردی کی بات ہے، یہ دین کو نہیں سمجھ رہا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے تو کہے گا کہ لو جی اس نے پارا پڑھنے سے منع کر دیا، تسبیح پڑھنے سے منع کر دیا، ذکر و اذکار سے منع کر دی۔ ہرگز نہیں، صرف تقاضے کو دیکھو کہ اس وقت کون سا تقاضا ہے۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا ہمارے ہاں محلے میں، پہلے رہتے تب تو شاید ڈیفنس میں چلے گئے، مشہور شخصیت تھی اور ٹی وی وغیرہ پر بھی آنا جانا اس وقت تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، ماشاءاللہ تعلق بھی صحیح لوگوں سے ان کا قائم ہوا۔ لیکن بہرحال چونکہ پرانا ایک تعلق رہا تھا، اس حوالے سے فلم اور ٹی وی اور دیگر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس موقع پر آتے ہیں۔ چنانچہ آئے، ان کے بھائی بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی ایک تو انتقال کے وقت جنازہ ہوا یہاں، دوسرے تیسرے دن جو سوئم کرتے ہیں لوگ، تو اس پر مجھ سے انہوں نے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی ہم تو شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ جس چیز کو ہم بدعت سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، یعنی ایصال ثواب اپنی جگہ پر ہے، وہ آپ روزانہ کریں اس سے کوئی منع نہیں کرتا، صبح و شام کریں تب بھی منع نہیں کرتے، بلکہ 24 گھنٹے کریں تب بھی ہم منع نہیں کرتے۔ ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ ایصال ثواب کو پڑھ کے اپنے والد کو، بھائی کو بخشنا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو خاص کرنے کے ساتھ تیسرے دن ضرور کرنا ہے یا 10ویں دن ضرور کرنا ہے یا 40ویں دن ضرور کرنا ہے، یہ ایڈیشن، یہ دین میں زیادتی ہے کہ اپنی طرف سے اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ اب آدمی سوچے کہ عام طور پر کرتے بھی اسی لیے ہیں کہ صاحب اگر نہیں کریں گے فلاں بولے گا لو جی باپ مر گیا اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور فلاں مر گیا اس لیے کچھ کیا نہیں، تو لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے، خوف سے، اگر کسی کو صحیح عقیدہ بھی ہوتا تب بھی وہ اس طرف آتا نہیں۔ بہرحال ان کے بھائی نے مجھ سے کہا تو میں نے ان کو منع کیا کہ بیٹے آپ کا جی چاہے تو آپ کر لیجئے، ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کریں، ہم اسے منع نہیں کرتے، لیکن از خود ہم شریک نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تمام لوگ یہاں آئے ہوئے ہوں گے، تو بجائے اس کے ایسا کریں کہ آپ بیان کرتے۔ میں نے کہا یہ کر دوں گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر اس وجہ یعنی اس بیان سے اگر کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچانے والے ہیں، تو انشاءاللہ دین کی بات مثبت انداز میں پہنچا دیں گے، کیونکہ خدا نہ کرے کسی سے بیر اور دشمنی تو نہیں۔ خیر انہوں نے کہا تو میں نے عصر کے بعد لوگ جمع ہو گئے تھے، الحمدللہ اس پر بیان ہو گیا، اور میں نے ان کو جو صحیح طریقہ ایصال ثواب کا تھا وہ بتا دیا کہ بھی کس طرح سے ایصال ثواب کرنا چاہیے، جس سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ وہ ہمارا سگا بھائی ہے یا ماں ہے یا باپ ہے یا بہن اور بیٹی یا بیٹا ہے، تو کیا یہی محبت کا تقاضا ہے کہ بس تیسرے دن یا 10ویں دن یا سالانہ اس کو یاد کر لیا جائے اور بعد میں فراموش کر دیا جائے؟ یہ تو نہیں ہے، تقاضا تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھولے ہی نہ ہم اس کو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بیمار تھے، آخری وقت میں انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میاں شفیع بھول تو سبھی جاتے ہیں، یعنی جب کوئی مر جاتا ہے فرمایا بھول تو سبھی جاتے ہیں لیکن اتنی جلدی مت بھولنا۔ یہ کون فرما رہا؟ حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اولیاء اللہ میں سے بزرگ گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ بیٹے بھول تو سبھی جاتے ہیں لیکن تم اتنی جلدی مت بھول جانا۔ حضرت مفتی صاحب کی ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بھی عمر عطا فرمائی تھی لمبی، فرمایا کہ آج اتنے برس ہو گئے کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ اپنے والد کو بھولا ہوں میں، اور حقیقت بھی ایسی ہے۔ نیک جو اولاد ہوتی ہے، صالح اولاد ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کو بھولتی نہیں، کیسے بھول سکتی ہے؟ جنہوں نے اتنا بڑا کیا، پالا پوسا، ان کی خدمت دی، ان کو پڑھایا لکھایا اور ان کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، وہ بھی کو بھولنے والے؟ تو ہم وقت مرنے کے بعد بھی سال بھی گزر جائیں تب بھی ان کو ہم بھول نہیں سکتے، اور اس کی محبت کا یہ تقاضا ہرگز نہیں کہ سالانہ عرس کر لیا کرے، ان کا یہ سالانہ جو ہے وہ
جناب برسی منا لیا کریں. یہ برسی کوئی چیز نہیں, 30 یا 40 میں شران کوئی چیز نہیں. یہ تو صرف اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. دیکھیے بدعت کہتے ہی اس کو ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز سوچ کر کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے, بھئی یہ کر لیں گے ہم, لیکن اس کا حکم نہ اللہ نے کیا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ صحابہ نے اس کو کرنے کو کہا, نہ انہوں نے کیا. تو اپنی طرف سے ایک چیز سمجھ کر ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بس یہ اس سے ہمارا شوق پورا ہو رہا ہے, یہ ہے. تو آدمی جب اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میں نے کرنا ہے. خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ میں نے بیان کر دیا, بیان کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے جی آپ نے تو ہمیں قرآن سے روک دیا. میں نے کہا پڑھ لو بیٹھ کے, اب کسی نے منع کیا؟ اب پڑھنے سے منع کیا ہے, اب پڑھ لو بیٹھ کے, کتنا شوق ہے تمہیں. لیکن تمہیں تو شوق اس بات کا ہے کہ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ کہیں ہوتا ہے ایسے مجلس ایسے وقت میں پہنچتے ہیں کہ جہاں دعا کا وقت ہوا تو دھڑا دھڑ آنے آمد شروع ہو جاتی, اس کے بعد پھر ہاتھ ملائے اور چلے گا. مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے ہم ذرا منہ دکھا دیں اپنا, حالانکہ جو اللہ کے لیے کرتا وہ یہ ریاکاری نہیں کرتا, منہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایسی صورت میں تو اصل یہی ہے کہ بس آئیں, مطلب جب بھی آئے, ضروری تیسرے دوسرے دن. اگر تعزیت ہے تو ٹھیک ہے, گھر پہ جا کے تعزیت کریں. اس کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ ان سے جا کر افسوس کا اظہار کریں اس بات پر کہ بھی اللہ تعالیٰ, ہم سب اللہ کی امانتیں ہیں, یہ بھی اللہ کی امانت, ہم بھی نہیں رہیں گے. ان کا معاملہ تو اللہ سے پڑ گیا, ہمارا پڑھنے والا ہے. اب ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا, ہمارا معاملہ ہونے والا ہے. تو جس کا ہونے والا ہے, جس نے امتحان دینا, اس کو فکر زیادہ ہونی چاہیے, اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. کوئی منع تھوڑی کرتا ہے, صبح شام کریں, بلکہ جب یاد آ جائے اسی وقت. اور دین ہمارا اتنا آسان ہے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ سورہ فاتحہ پوری پڑھ کے بخشیں. ایک دفعہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سورہ اخلاص جو آتا ہے, یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو دے دیجیے, ثواب پہنچ گیا. اتنا آسان دین کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے. تو یہ اپنے شوق پورا کرنے کا نام. میں نے ان سے یہی بات کی, میں نے کہا بھائی دیکھو منع نہیں کیا, یہ تو ایک دین کی بات تھی جو میں نے پہنچا دی. میں نے ابھی یہی تو عرض کیا ہے کہ جب جی چاہے کیجیے ایصال ثواب. اس کے لیے اثر کے بعد کا وقتی مقرر تھوڑی ہے تیسرے دن, آپ جب جی چاہے کر سکتے ہیں. آپ ابھی پڑھ لیں بیٹھ کے, کوئی منع نہیں ہے. اپنے ساتھ 2-4 کو اور بھی بٹھا لیں, لیکن آپ نے بیٹھنا تو ہے ہی نہیں. یہاں تو جنازے ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, باہر کھڑے رہتے ہیں, فرض نماز پڑھنے نہیں آتے. حال تو یہ ہے ہمارا, جنازے کے ساتھ آئیں گے, باہر کھڑے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے, اور فرض نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو معاف کرے. ہمارے جو اصل چیز ہے کرنے کے جو کام ہے, ہم وہ کام نہیں کرتے. جو کام کرنے کے نہیں ہے وہ بڑے ذوق و شوق سے کریں گے. اب کسی کو یہ شوق ہے کہ صاحب اگر گھر پہ لائٹ نہیں لگائی تو پھر حضور سے کیا محبت. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے تو کبھی لائٹ لگائی نہیں, جلائی نہیں, تو وہ بیچارے وہ تو محبت کرنے والے نہ ہوئے نا. محبت کرنے والے تو ہم ہو گئے, جو جتنی لائٹ لگا لے اتنی زیادہ محبت کر رہا ہے. پورے محلے میں اگر 100 گھروں میں سے ایک گھر میں لگ گئے تو بھائی یہ سمجھتا ہے میں نہیں لگتی, میں ہی ہوں, باقی تو نہیں. ارے بھائی وقت کے تقاضے کو دیکھو, اصل دین پر عمل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں, جو تعلیم لے کر آئے ہیں, اس کو اپنے گھر میں عام کرو. اپنے دلوں کو اس چراغ سے روشن کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جو روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سے اپنے دل کو روشن کرو, اس سے اپنے دل کے اندھیرے دور کرو. تو واقعتاً اور حقیقتاً یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے. ہم نے باہر چراغاں کر لیا, لیکن دل ہمارا اندھیرے کا اندھیرا. دل میں ہمارے بغض, دل میں ہمارے اناد, دل میں ہمارے کبر, یہ تمام چیزیں ہم اپنے دلوں سے جب تک نہیں نکالیں گے, دل میں روشنی نہیں ہوگی, اجالا نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب تک نہیں ہوں گی, ہمیں ہدایت کا راستہ نظر نہیں آ سکتا. قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی, تو ان سے کہہ دیجئے میری اتباع کریں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میری اتباع کریں, تو نتیجے میں یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. کہیں یہ نہیں لکھا کہ صاحب اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ تم سے محبت کرے تو جلوس نکالنا, جھنڈے لہرانا, لائٹیں لگانا, کوئی ضروری نہیں.
ضرورت کے مطابق روشنی اور لائٹ جلنی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ روزانہ ہو، سارے سال ہو، ممانعت تھوڑی۔ ہماری گلیاں اندھیروں میں ڈوبی رہتی ہیں، کوئی اللہ کا بندہ اگر چاہتا ہے تو لوگوں کو کی صلاح و فلاح کے لیے کوئی لائٹ لگا دے وہاں، تاکہ سارے سال جلے، آنے والوں کو گزرگاہ میں جو ہے روشنی حاصل ہو، اندھیروں سے نہ گزرے وہ۔ تو یہ تو ایک ثواب کا کام ہے، کرنے کا کام ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ کا دل لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، آج اس قدر جو ہے وہ بے بسی ہے لوگوں کے گھروں میں، جو 4-4, 6-6, 8-8 ہزار روپے تنخواہ جن کی ہے، وہ بیچاروں کے گھروں کے چولہے بجھے ہوئے۔ آپ کو اگر ایسی ہی محبت ہے تو یہ پیسے سارے سال آپ ان کے لیے ماہانہ کچھ باندھ دیجئے، اپنے طور پہ کچھ اخراجات کر دیجئے، کچھ ان کو جو ہے وہ اجناس خرید کے دے دیجئے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اگر کپڑوں کی ضرورت ہے آپ کپڑے دیجئے، اور یہ بھی آپ اپنے والد، بھائی، بیٹے کی طرف سے بطور ایصال ثواب کیوں بھی دے سکتے ہیں، کیا حرج؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو قید ہیں مظلومانہ طریقے پر ان کو چھڑانا، بڑا اجر و ثواب کا کام۔ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے جیلوں میں سڑ رہے ہیں بیچارے کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ وکیل لے سکیں اپنا۔ تو اگر کوئی اللہ کا بندہ کام ہی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ جو لوگ جو ہے وہ مظلومانہ طور پر قید ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ویسے ان کو بس اندر کر دیا، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی، چونکہ ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، لہذا بیچارے وہ برس سے جیلوں میں بند پڑے ہیں۔ کوئی کرنا چاہے تو یہ کوشش کرے اسیروں اور قیدیوں کو، لیکن میں یہ نہیں کہتا قاتلوں کو چھڑائیں، ایسے لوگوں کو چھڑانے کا کوئی ثواب نہیں۔ قاتلوں کو تو سزا ملنی چاہیے، چوروں کو سزا ملنی چاہیے۔ آج چوروں اور قاتلوں کے لیے ہمارے دل میں نرم گوشہ ہے کہ چور پکڑ کے اگر الٹا لٹکا دیں تو لوگ کہتے ہیں لو جی ظلم کر دیا اس کے ساتھ، اور وہ جو پورے عالم کو اندھیروں میں ڈال رہا ہے، لوگوں کے جیبوں پہ ڈاگا ڈالتا ہے، آگے لٹیرا لوٹتا ہے دکانوں کو اور مالوں کو، کتنے گھروں کے چراغ بجھا دیے۔ کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ گھر تنخواہ لے کے جا رہے ہیں، پتہ چلا وہ لٹ گئے، پورا مہینہ ان کا کیسے گزرے گا یہ تو وہی جانتے ہیں۔ تو جو کام کرنے کے ہم وہ کریں۔ جماعتیں ہیں سیاسی تو یقیناً ان کے لیے بھی کرنے کے کام ہیں، عوام کی صلاح و فلاح کے لیے کام کریں، ان کی بہبود کے لیے کام کریں، تو اس سے کون منع کرتا ہے؟ بعض جماعتیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے کمیونٹی کے حساب سے، چنیوٹی برادری ہے مثلا، میمن برادری ہے، پھر ان میں بھی مختلف جماعتیں ہیں، کوئی ایک اوکھائی جماعت ہے، کوئی منتھلی والے ہیں، کوئی کچھ ہیں، اگر وہ اس نام سے بھی اپنی قوم کے لیے کام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قبیلے اور قومیں بنائی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ تم ان کے لیے کام کرو، شادی بیاہ میں ان کے ساتھ تعاون کر دو، غم خوشی کے اندر ان کے ساتھ تعاون کر دو۔ تو یہ سب کام اگر کوئی جماعتیں کر رہی ہیں تو صد آفرین، کوئی حرج کی بات نہیں، تعصب کی بنیاد پہ نہیں۔ ویسے ضرورت مند ہے اگر کوئی، ہم اگر اپنی زکوٰۃ بھی نکال چکے ہیں اور ایسا کوئی ضرورت مند سامنے آ جاتا ہے تو اس کی ضرورت پورا کرنا، اس میں کوئی قباحت تھوڑی ہے، بلکہ اگر وہ ایسا ضرورت مند ہے کہ نہیں کریں گے تو وہ جو ہے غلط راستے پہ چلا جائے گا، ایسے شخص کی مدد اور بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اس وقت جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ بھئی دین اپنی خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے، وہ کام کیجئے جس سے اللہ خوش ہوتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہو، تو یقیناً اپنی طرف سے کسی کام کو دین کا کام سمجھ لینا اور اس کو انجام دینا، یہ دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہو وہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی اور اس کی سہیلیاں اسے بنا سنوار رہی تھی، اسے زیور پہنا رہی تھی، اس کو جو جیسے دلہن کو بنایا جاتا ہے سنوارا جاتا ہے تو وہ سنوارے، اور جو بھی آتا تھا کہ بہت اچھی لگ رہی ہو، جو آتا تھا وہ خواتین آتے ہیں تعریف بھی کرتی تھی، لیکن وہ خاموش رہتی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ کسی نے کہا بھائی ہم سب بول رہے ہیں تو کیوں نہیں بولتی؟ کہا کہ تمہاری تعریف سے مجھے کیا حاصل، میں جس کے لیے بن سمر رہی ہوں اگر اسے پسند آ جاؤں تب بات ہے، لیکن اس بننے سمرنے کے بعد بھی اگر وہ مجھے پسند نہ کرے تو تمہارا یہ ہار سنگار جو کچھ کرنا کرانا سب بیکار۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جس کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ راضی ہو جائے
تو اصل بات ہے، ورنہ لوگ کہیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی، بڑے حضرت صاحب ہو، بڑے وہ ہو، تو بات یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں بنتا. اصل یہ کہ اللہ تعریف کریں تو یقیناً صحابہ کرام، چونکہ اب تو وحی کا سلسلہ نہیں ہے، ایک صحابی جو قرآن مجید بہت عمدہ پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ اللہ نے میرا نام لیا تھا، نام لے کے سلام؟ جی. کتنی بڑی بات. اللہ تعالیٰ جس کو کہ ہاں یہ قرآن پڑھ رہا ہے میرے لیے، یہ قرآن، خدا نہ کرے پڑھنے میں قرآن پڑھ تو رہا ہے قرآن، لیکن مقصد دکھاوا ہے، لوگ تعریف کریں. ڈرنا چاہیے، اگر کوئی تعریف کرے فوراً استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عجب سے بچائیں، کبر سے بچائیں، اخلاص پیدا ہو جائے طبیعت میں بس. ورنہ بھائی لوگوں کی تعریفوں سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھو، تعریف جس کی ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ تعریف کرے اپنے بندے کی تو ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہم جب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی حمد کی. اب جس نے اللہ کے لیے حمد کی ہے یقیناً وہی ہم قابل حمد بھی ہے، اور جو اس کے لیے نہیں کرتا وہ تو دکھاوا ہے. اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے. اسی لیے منع فرمایا کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف مت کرو، کیونکہ اگر تعریف کرو گے ہو سکتا ہے اس میں عجب پیدا ہو جائے، کبر پیدا ہو جائے، اور پھر وہ یعنی یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اس کو تم نے ہلاک کر دیا. جس شخص کے منہ پر تعریف کی تم نے اسے جو ہے وہ ہلاک کر دیا. اور ہلاکت کیا ہے؟ کوئی چھری تو نہیں ماری نا اس کو، لیکن تعریف کرنا اصل میں آخرت کے اعتبار سے اس کو تباہ کرنا ہے. تو بعض اوقات البتہ حوصلہ افزائی کے لیے اگر بعض اوقات ہوتی ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنا ہو اتنا کہے، کیونکہ اللہ کے حوالے ہر چیز. تو اس لیے بہرحال احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز میں. اور اسی طریقے بزرگوں کے پاس جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے، عجب ختم ہو جائے کہ اپنا آپ اچھا لگ رہا ہے، میں بہت اچھا ہوں، میں قابل تعریف ہوں. 4 آدمی میری بات سن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تو بات ہوگی بھائی جو 10 آدمی میری بات سن رہے ہیں. اللہ معاف کرے اگر یہ بات آ گئی دل میں تو سمجھ لیجیے بھائی یہی ہلاکت کا ذریعہ ہے. ہمارے حضرت معتقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں مدد ذلہ العالی کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس آتا ہے دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو. تم میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس نے دل میں ڈالا اور اس نے آگے دین کی بات تم سے پوچھ لی. تمہارا کوئی اپنا کمال مت سمجھو اس کو. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر دل میں نہ ڈالتے تو وہ تمہارے پاس نہ آتا. اس لیے جب کوئی آ جائے دین کی بات معلوم کرنے کے لیے تو تم بتا بھی دو، اس میں بخل سے کام نہ لو، اس لیے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے یہ. اللہ تعالیٰ اگر دل میں نہ ڈالتے تو کسی اور کے پاس چلا جاتا، تم ہی کیا ہو 10 اور بھی بہت ہے. تو دل میں یہ بات جب پیدا ہوگی جب کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں گے، ان کی جوتیاں سیدھی کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی. چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے بعض اوقات وہ ایسا راستہ کھول دیتے ہیں کہ آدمی کی دنیا آخرت بن جاتی ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، بیٹھو ان کے پاس، ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم بھی اللہ تک پہنچ جاؤ. کیونکہ وہ راستے آپ کو ایسے بتا دیں گے کہ جس سے انشاءاللہ جو روح کی بیماریاں ہیں، اصل عجب ہے، کبر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ان بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. عام طور پر روح کا علاج یا روحانی علاج ہم سمجھتے ہیں تعویذ گنڈے. جو آدمی تعویذ گنڈے کہتے ہیں میں روحانی علاج، یہ روحانی علاج نہیں ہے، یہ تو علاج ہی کا ایک طریقہ ہے. لیکن روحانی علاج یہ ہے کہ روح کی جو بیماریاں ہیں، حسد، کبر، بغض، عداوت، تکبر، یہ نکل جائیں. بعض اوقات انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ عجب ہے یا کوئی اور چیز. اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے بندوں کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں ہماری بیماریاں پتہ چلیں گی. بات یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا. تو جب ہم دوسرے کے پاس جائیں گے اور وہ بتائے گا آپ کو کہ تم میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی، تو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں بھائی ہے. ورنہ تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ، ہمیں تو نظر ہی نہیں آئیں گے ہماری اپنی بیماریاں. عجب ہے اور نظر نہیں آتی،
تکبر ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا. اس لیے ضروری یہ چیز ہے. تو بہرحال دین جو ہے وہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے, کوئی خاص عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے حکم کو ماننے کا نام ہی دین ہے. وہ جب جو کہیں اس کے مطابق عمل کرو گے یہ دین. اور اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی بہترین مثال ہے حج کے سفر میں. حکم ہوتا ہے کہ بھئی اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دو, احرام پہن لو, احرام پہن لیا, حالانکہ بھئی احرام میں کیا ہے, لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے نہ کپڑے پہننے میں کچھ رکھا ہے نہ اتارنے میں, اصل ان کے حکم کو ماننے میں ہے. حکم یہ ہے کہ اب سلے ہوئے کپڑے مرد حضرات اتار کے اور 2 چادریں پہن لیں بھائی. پھر حکم ہوتا ہے کہ بھئی اب تم حرم شریف میں نمازیں پڑھو, 1 لاکھ کا ثواب. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا کہتا ہے بھئی یہاں بھی نماز چھوڑ دو, اب مینا چلے جاؤ بس. 1 لاکھ کا ثواب چھوڑ کے وہاں جائے تو آدمی اگر یہ سوچے کہ بھئی یہاں تو نماز پڑھنے میں 1 لاکھ کا ثواب ہے, مینا میں جا کے کیا کروں گا میں, حالانکہ وہاں بھی کچھ نہیں کرنا ہوتا. وہاں تو صرف 8 تاریخ کو یوم الترویہ جسے کہتے ہیں وہاں نماز ہی پڑھنی ہے, ظہر اثر مغرب عشاء. لیکن حکم یہ ہو رہا ہے اب اگر کوئی آدمی بولے کہ نہیں میں تو حرم شریف چھوڑ کے نہیں جا سکتا, یہاں تو 1 لاکھ کا ثواب, تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا, اس لیے کہ اپنی دل کی خواہش اور شوق پر عمل کر رہا ہے, اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا. وہاں حکم یہی کہ اب چھوڑو اور وہاں جاؤ مینا, وہاں پہنچنے میں ہی تمہاری اجر و ثواب. اسی طریقے سے عرفات میں چلے جائیے. اب مینا کے اندر آ رہے ہیں, ہر آدمی کنکر مار رہا ہے اس کو, پتھر کو, وہاں بھی پتھر ہی ہے نا, پتھر کو پتھر مار رہے ہیں, لیکن حکم ہے یہ. اب دیوانہ وار 1-2 آدمی نہیں ہے, لاکھوں انسان ہے, 30-40 لاکھ کا مجمع ہے, اور جناب سب جو ہے وہ لگاتار پتھراؤ کر رہے ہیں اس کے. بظاہر تو عقل سمجھ میں نہیں آتا بھئی یہ کیا ہے, لیکن حکم ہے. اس حکم کا مانو گے تو ہی تمہارا حج ہوگا, تو ہی فرائض و واجبات سے تم فارغ ہوگے. اسی طریقے سے طواف زیارت, اب جناب طواف زیارت کے لیے آ جاؤ, سر کے بال بنا لو, قربانی کر لو, طواف زیارت کر لو, سب کیا. تو یہاں بت ٹوٹتے ہیں جو عادتیں ہم نے بنائی ہوئی. اب دیکھیے عرفات میں آ گئے, یہاں ظہر کے وقت کہتے ہیں وقت میں نماز پڑھو, وہاں کہتے ہیں جی ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لو. یہاں کوئی پڑھ کے دکھا دے, پڑھ تو لے گا لیکن ہوگی نہیں. جیسے ایک آدمی تھا نا, وہ کسی نے کہا بھائی نماز پڑھی, وضو کیا تھا, کہتے ہیں وضو تو نہیں کیا. نماز کسی نے کہا وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی, کہتے میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں, پھر تو ہو جاتی. تو ایسی تو ہو جائے گی جیسی وہ پڑھ رہا تھا, لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی حاصل کرے گی یہ نہیں, یہ ایک الگ بات. تو اس لیے جب وہاں پہنچتے ہیں ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جب گئے, حضرت بلال فرما رہے الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی نماز. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم, نماز تمہاری آگے, یہاں نہیں ہے. اب عرفات کا میدان ہے, مغرب ہو چکی ہے, نماز نہیں پڑھو, نماز مزدلفہ میں جا کے پڑھنی. اب دیکھیے بات تو وہ آ گئی کہ نہ نماز میں کچھ رکھا ہے, نہ روزے میں کچھ رکھا ہے, سب کچھ اللہ کے حکم میں. اللہ کہہ رہے ہیں پڑھو تو پڑھو, جب کہتے ہیں نہیں پڑھو تو نہیں پڑھو. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھو اور تم پڑھو گے تو اپنا شوق پورا کر رہے ہیں, اپنی طبیعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں, اللہ کا حکم تو نہیں مان رہے. اسی طریقے سے باقی تمام چیزیں بھی ہیں کہ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں وہ کام کرو. اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ سارا دین سمجھ میں آ جائے گا. سارا دین, جو کام ہم کر رہے ہیں یہ سوچ لو کہ بھی اس کا حکم اللہ نے دیا ہے تو شوق سے کرو, اللہ کے رسول نے دیا ہے, اگر دیا ہے شوق سے کرو بھائی. لیکن اگر نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا نہ اللہ نے حکم دیا تو پھر کس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں یہ کام. دین تو اسی کا نام ہے کہ اللہ اور رسول کے جو احکام ہیں ان کو ہم سینے سے لگائیں. اگر پھر بھی کوئی نہیں کرتا تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا. لیکن اگر کوئی حکم ہی نہیں ہے اور ہم بس اپنی شوق پورا کر رہے ہیں تو پھر وہ دین نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں, جن میں صرف ایک فرقہ وہ ہوگا جو ناجی ہے, نجات پانے والا, اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر رحم فرما, انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ ناجی فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا, تاکہ ہم اس میں سے ہونے کی کوشش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, یعنی ایک ایسا پیمانہ بتا دیا جو قیامت تک کام آئے گا ہمارے. ما انا علیہ و اصحابی,
جو میرے طریقوں پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا. بس اب ہر عمل آسان ہے، جو بھی ہم کریں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے ایسا کیا یا صحابہ میں سے کسی نے کیا. کیونکہ صحابی بھی ایسی محبت کے لوگ والے لوگ تھے کہ انہوں نے وہی کیا جو نبی نے کیا، جو نبی نے نہیں کیا انہوں نے بھی نہیں کیا. اس لیے صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے حجت ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا کون لوگ تھے بھائی؟ صحابہ کرام موجود تھے. تو آمن الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ تم ایمان ایسے لاؤ، اس طریقے پر لاؤ جیسے کہ لوگ لائے، یعنی صحابہ کرام. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف لے آئے. صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا. اللہ نے اس کا جواب دیا الا انہم هم السفہاء، یہ خود بیوقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں. کبھی بیوقوف اپنے آپ کو بیوقوف نہیں کہے گا. پاگل سے کہو تو پاگل ہی کہے گا میں پاگل نہیں ہوں، لیکن اس کو پیسوں کی بڑی سمجھ ہے. کتنا بڑا پاگل ہو اس سے 10 روپے کا نوٹ چھین کے دکھا دیں آپ، کبھی نہیں دے گا، آپ سے چھین لے گا پیسے. اتنا عقل مند ہوتا ہے وہ، باقی کاموں میں بیوقوف پاگل. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کاموں سے خوش ہوں ان کاموں کو اپنائیے. اللہ کے رسول کا جو حکم ہو یقیناً وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات ہو تو ہمیں خوب سمجھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. اب بس بات ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمیں پیمانہ اور کسوٹی دے دی ہے، جیسے سونا چاندی کو پرکھتے ہیں نا کسوٹی پہ گھس کے کہ بھئی اصلی ہے نقلی. اسی طرح ہم اپنے تمام اعمال کو اس کسوٹی پر پرکھ لیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ صحابہ کرام نے کیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جاؤ گے، یمن جب جا رہے تھے، قاضی بنا کر بھیجا یمن کا، تو فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا کہ قرآن مجید کے مطابق. کہا کہ قرآن مجید میں نہ پاؤ گے پھر، یعنی اصول تو قرآن میں مل جائیں گے. تو کہا کہ پھر حدیث رسول، یا آپ نے جو فرمایا. کہا اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو فرمایا کہ پھر میں صحابہ کرام کی کوئی نظیر دیکھوں گا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا، اور اگر اس میں بھی نہیں پایا تو پھر قیاس کروں، اجتہاد کروں. اور یہی ہمارے ماخذ ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور قیاس، اجتہاد. لیکن اجتہاد ہر آدمی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے. آج ہر آدمی مجتہد بن جاتا ہے. اجتہاد کے لیے بڑی شرائط چاہیے. دین پر اس کی پوری نظر ہو، قرآن مجید کی ہر آیت کو سمجھتا ہو، احادیث میں جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے حقیقت میں نہیں ہے، اور روایات کے اختلافات اس کے سامنے ہوں، عربی زبان کا ماہر ہو، یعنی وہ سمجھتا ہو کہ کہاں کیا مراد، اور بہت ساری شرائط. یہ ساری شرائط پوری ہوں تو تب آدمی مجتہد کہلانے کا مستحق ہوتا ہے. ہر آدمی مجتہد نہیں بنتا. اور قیاس کے لیے بھی یہی مطلب ہے کہ قیاس ایسا نہیں کہ جو ہمارے جی میں آیا ہم نے کر لیا، بلکہ اس قیاس کی جو پہلے نظیریں ہیں اس پر قیاس کریں گے کہ بھئی فلاں جو ممانعت ہے کس وجہ سے ہے، سوچیں گے، بچاریں گے، اس کے بعد جا کے اس کو قیاس کو. اور قیاس بھی عام آدمیوں کا نہیں، جو دین میں مہارت رکھتے ہوں ان کا، ہر آدمی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہم جو بھی کام کریں اس میں ہم اچھی طریقے سے غور کر لیا کریں کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، یا صحابہ کرام میں سے کسی نے عمل کیا تو یقیناً ہمارے لیے سر آنکھوں پر رکھے جانے کے قابل ہے وہ. لیکن خدا نہ کرے اگر وہ اللہ اور رسول کے احکامات میں سے نہیں ہے، محض ہم اپنے دل کا شوق پورا کر رہے ہیں، تو پھر وہ دین نہیں. اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. اگر کوئی آدمی یہ بات سمجھ جائے تو سمجھیے اس کو فہم کامل حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کسی کے ساتھ بھی یعنی دین کی سمجھ اگر عطا فرما دی ہے تو الحمدللہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو
حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہوں اسے اپنی رضا کے لیے قبول فرما، کوئی بات زبان سے اگر نکل گئی ہو غلط اسے معاف فرما، نسیہ منسیہ فرما دے، ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے۔ اے اللہ جو آپ کا حکم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اے اللہ تو اس پر ہمیں دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آپس کے اختلافات اے اللہ اپنے فضل سے ان کو مٹا دیجئے اور آپس کی محبتوں میں اضافے فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما دے، متحد اور متفق فرما دے، افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، ہمارے مشائخ اساتذہ میں سے جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یوسف غزنوی صاحب کے لیے دعا فرمائی، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے۔ اسی طریقے سے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب جو بھی چلے گئے اے اللہ اپنے فضل سے ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہمارے یہاں پڑوس میں ایک صاحب سلیم الحق صاحب رہتے تھے، کل ہی ان کا انتقال ہوا، جنازہ ہوا، دعا فرمائی اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے اور ان کے متعلقین کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرما دے۔ یا اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دیجیے، خاص طور پر اس دور کے جتنے فتنے ہیں یا اللہ ان سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر شر سے اور فتنے سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نسألک العافیہ، اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔